لایا جائے گا وہ 5 سال حکومت کرے گا بھی کہ 2 سال بعد اس کی حکومت بھی ختم کر کے ایک نئے سرے سے کوئی نیا بندہ لا کے اس کو حکومت دی جائے گی. دیکھیں اب پاکستانی عوام اور پاکستان سر اس طرح کے ایکسپیریمنٹ کا متحمل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سر پوری دنیا میں ایک کرائسس چل رہی ہے. آپ کا کلائمیٹ چینج ہے, آپ کے اکانومی کرائسس ہیں, ایک طرف آپ کی وار چل رہی ہے پوری دنیا میں. دیکھیں ان حالات میں کم سے کم ہمارے ملک میں ایک سٹیبلٹی ہونی چاہیے, ایک ہمارے ملک میں یکجہتی ہونی چاہیے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سر دیکھیں ابھی یہ جتنے مرضی سیاستدان جس طرح مرضی نعرے لگا لیں, سر میں آپ اور پاکستان کی باشعور عوام جو ہے وہ سر مجھے نہیں لگتا کہ اب ان نعروں سے وہ کچھ یہ سمجھ لے گی کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہے یا پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس کوئی اگلے 20 سال کا کوئی روڈ پلان ہے یا استحکام پاکستان جو ہے وہ پنجاب کو پیرس بنا دے گی. تو سر اس طرح کی باتیں جو کرنا جو ہے نا سر وہ بالکل بے معنی ہے, کیونکہ پاکستان میں ابھی گراؤنڈ ریالٹی جو چیلنجز ہے نا سر, ان چیلنجز سے نکلنے کے لیے پاکستان کو بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے. اور پاکستان کے جتنے بھی سیاستدان ہیں سر وہ بخوبی جانتے ہیں کہ جس طرح کے پاکستان میں کرائسس ہے وہ ان کرائسس سے پاکستان کو نہیں نکال سکتے. تو سر ان کو چاہیے کہ وہ ایک ایسا نعرہ لگائیں جس کی وجہ سے پاکستانی عوام ان کی طرف گامزن ہو. ٹھیک ہے عاصم نصیر صاحب, آپ نے بات ساری عمران صاحب کی بھی سن لی ہے. ایک طرف تو سیاستدان ہیں جو کہ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں جو کہ الیکشن کو ہی متنازع بنا رہے ہیں, اور الیکشن ہونے سے پہلے ہی اگر الیکشن متنازع ہو جائیں گے تو ان پر یقین کون کرے گا, اور ایک مضبوط حکومت اور مضبوط پارلیمنٹ کیسے تشکیل میں آئے گی؟ بالکل دیکھیں عمران صاحب نے بھی اپنا نقطہ نظر پیش کیا ہے. دیکھیں اس کی جو صورتحال ہے نا, آپ کا سوال بڑا ویلڈ ہے کہ یہ آنے والا جو انتخاب ہے اس میں کس طرح حکومت بنے گی. بات یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان میں جو سیاسی عدم استحکام آیا ہوا ہے اس کی وجہ بھی تو ہمیں تلاش کرنی ہوگی, اور وہ استحکام تبھی آئے گا جب ایک ایسی حکومت آئے گی جس کے پر عوام کا ٹرسٹ ہوگا, چاہے وہ کوئی بھی کسی بھی پارٹی کی طرف سے آئے, وہ پیپلز پارٹی کی ہو, وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہو, پاکستان مسلم لیگ نون کی ہو, یا کسی مذہبی دھڑوں کی متحدہ کوئی حکومت آئے. تو جب تک یہ ایک حکومت جو ایسی حکومت جو کہ 5 سال پوری کرتی ہوئی نظر نہ آ رہی ہو, وہ جب تک نہیں آئے گی تب تک یہ جو تمام مسائل ہیں یہ جو کے تو رہیں گے. اور ہمارا جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عوام کا جو بیسک مسئلہ ہے وہ بھی جو کا تو رہے گا. آپ یہ لازمی پوچھیں گے کہ وہ مسئلہ کیا ہے, تو وہ مسئلہ دیکھیں بڑا ایک بیسکس ہے, اور وہ مسئلہ یہی ہے کہ عوام یہی چاہتی ہے کہ ان کا جو اس وقت جو ان کا گھر کا کچن ہے وہ کس طرح چلے گا. کیا عوام کو ماضی کی ان حکومتوں نے, یا جو بالکل ابھی ہماری ماضی میں 2 حکومتیں 5 سال کے ٹینور میں گزری, انہوں نے کوئی ریلیف دیا؟ تو اس کا جواب نام ہی ہے. عمران خان نے تو جو مہنگائی کی تھی اس کے بعد جو کچھ 16 ماہ کے اندر ہوا وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے, اور ہمیں اس چیز کو مد نظر رکھنا ہوگا کہ عوام صرف اس وقت ایک ہی چیز چاہ رہے ہیں, اور وہ یہی چیز چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح پاکستان میں مہنگائی کم ہو, انہیں ریلیف دیا جائے. ان کے ریلیف کے لیے وہ ہر طرف دیکھ رہے ہیں, جو سی بھی پارٹی, وہ پیپلز پارٹی ہو, نون لیگ ہو, جماعت اسلامی ہو, تحریک انصاف ہو, جو آج کے دن جو حکومت میں آنے کے بعد عوام کو یہ یقین دلا دے کہ ہم آپ کا معاشی پہیہ گھر کا چلائیں گے, ہم دکاندار کی دکان کو چلائیں گے, صنعت کار کی صنعت کو چلائیں گے, جو انڈسٹریز بند ہوئی ہیں ہم انہیں چلائیں گے, تو اس کے بعد ہی عوام انہیں ووٹ کرے گی. اور اگر کوئی یہ کام نہیں کر سکے گا, اگر کوئی کسی کو معیشت کی بحالی کا ایجنڈا نہیں دے سکے گا, میرا نہیں خیال کہ عوام اسے پسند کریں گے. لوگوں کا لیکن مسئلہ عاصم صاحب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ الیکشن ہی تمام مسائل کا حل ہے, تو الیکشن ہونے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ تمام مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے, یا صرف ایک ٹرک کی بتی ہے جس کے پیچھے عوام کو لگایا جا رہا ہے؟ دیکھیں الیکشن تو ہو جائیں گے, الیکشن کے بعد جو اصل میں حکومت ہے, حکومت کتنی پائیدار ہوگی. اگر بیساکھیوں کی حکومت آئے گی اور 6 ماہ سے زیادہ نہیں چلے گی تو نہ ہی آپ کا انڈسٹری چلے گی, نہ ہی آپ کی معیشت چلے گی, نہ ہی آپ کا ملک کی سیاسی جو دائرہ ہے وہ چلے گا.
تو ان تمام چیزوں کے لیے دیکھیں الیکشن تو ہو جانا حل نہیں. اصل میں الیکشن کے بعد کیا ان لوگوں کو کیا کس قسم کا آپ ریلیف دینے جا رہے ہیں, ان لوگوں کو کیا یقین دہانی کرائیں گے, اور لوگوں کو کیسے نظر آئے گا کہ یہ اب جو جماعت آئی ہے یا یہ جو حکومت بن گئی ہے یہ ہمیں ریلیف دینے کے لیے بنی ہے, اور لوگوں کا اعتماد بڑھے گا تو اس کے بعد ہی معاملات حل ہوں گے. ادروائز دیکھیں جو 16 ماہ کے اندر ہوا وہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ عمران خان نے جو شور مچایا, اس شور کے بعد کوئی بھی کسی کا بھی جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں جو کہ ایک کسی بھی ملک کی اکانومی کو چلا بھی رہے ہوتے ہیں اور اس کے اندر سرمایہ کاری کر رہے ہوتے ہیں اور دیگر معاملات کو چلا رہے ہوتے ہیں انٹرنیشنلی ہوں یا نیشنلی ہوں, ان تمام کا جو عدم اعتماد تھا وہ رہا اس حکومت پر. اور اس حکومت پر جب عدم اعتماد رہا تو 16 ماہ میں مہنگائی IMF کے قرضوں کی وجہ سے اس نہج پر پہنچ گئی کہ جو 16 ماہ سے قبل مسلم لیگ نون جب اپوزیشن میں تھی, الیکشن ہوتا تھا, کوئی بھی ضمنی الیکشن جب آتا تھا تو وہ اس طرح سویپ کرتی تھی کہ ان کی ویو بنی ہوئی تھی. لیکن جب انہوں نے حکومت سنبھالی اور ان کے پہلے 1 ماہ کے بعد ہی جب الیکشن ہوئے, اس کا جو نتیجہ آیا وہ عوام نے دیکھ لیا کہ دنیا پوری نے دیکھا کہ عوام نے اپنا ریئیکشن دیا, اور اس ریئیکشن کے بعد ان کی پنجاب کی حکومت بھی چلی گئی, اور اس کے بعد ایسی وہ مہنگائی کی ویو آئی جو آج کے دن تک بدستور جاری ہے. پیٹرول کی پرائس دیکھ لیں, کھانے پینے کی اشیاء دیکھ لیں, آپ 2 وقت کا روٹی تو آپ بھول جائیں نا, آپ غریب آدمی کس طرح وہ روٹی کھاتا ہوگا. پہننے کے لیے آپ اترن دیکھ لیں, بچوں کی اسکولوں کی فیسیں دیکھ لیں, ہسپتالوں کے بل دیکھ لیں, آپ جس طرف دیکھیں گے آپ کو بدحالی اور انتہائی زیادہ آپ کو انفلیشن نظر آئے گی. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے وہ ڈیلیور نہیں کر سکا یا اسے ڈیلیور نہیں کیا جانے دیا گیا. یہ علیحدہ سی ڈبیٹ ہے کہ کنہوں نے نہیں کرنے دیا. اصل میں تمام جو میں کہوں گا کہ جو جڑ ہے یا یہ تمام جو آپ کے آج کے موجودہ حالات ہے اس میں کمزور جمہوری سٹرکچر جو ہے وہ سب سے بنیادی وجہ ہے. آپ کا جمہوری ڈھانچہ ہی نہیں ہے. جب ایک جماعت حکومت کی طرف جاری ہوتی ہے وہ دوسری جماعت کے خلاف اپنی پاور کا بے دریغ استعمال کرتی ہے, اور جب وہی جماعت حکومت سے اترتی ہے تو دوسری اپوزیشن والی جماعت کرتی ہے. تو یہ تو کھیل رہے ہیں, جب تک یہ کھیلتے رہیں گے کسی اور کے اشاروں پر تو پھر اس طرح کے دن عوام کو دیکھنے پڑیں گے. تو یہ کمزور جمہوری سٹرکچر اس کی بنیادی وجہ ہے. عمران صاحب, ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹس ہو رہی ہیں, سیاسی اتحاد کیے جا رہے ہیں اور الیکٹیبلز کو بھی ساتھ اب ملایا جا رہا ہے. ایسے میں جو حکومت یہ سب کچھ کرنے کے بعد تشکیل پائی جائے گی وہ کتنی مضبوط ہوگی اور کیا تمام مسائل کو حل کر پائے گی؟ دیکھیں جی, سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر 16 ماہ کی حکومت پاکستان کے مسائل کو حل نہیں کر سکی تو اس میں کیا شورٹی ہے کہ آنے والی جو حکومت ہے اگر وہ الیکٹیبل ساتھ مل جاتے ہیں, کولیشن میں کوئی گورنمنٹ بن جاتی ہے, تو کیا ان کے پاس کوئی روڈ پلان ہوگا کہ وہ پاکستان کو مشکلات سے نکال سکتے ہیں؟ تو میں آپ کو اس کا جواب نہ میں دوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں ابھی جو صاحب بات کر رہے تھے وہ بالکل ٹھیک بات کر رہے تھے کہ دیکھیں ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم پاکستان کا جمہوری سسٹم جو ہے اگر وہ آج اتنا کمزور ہے تو اس کی کیا وجوہات ہیں. سب سے پہلے پاکستان کی جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کو جمہوریت کے لیے ایک پیج پہ آنا پڑے گا, اور میرا خیال ہے سب سے پہلے ان کو عوام کے پاس جانے سے پہلے ان کو جمہوریت کے لیے کچھ کرنا چاہیے. ان کو ان اداروں سے ان لوگوں سے بات کرنی چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے کہ پاکستان کا جمہوری سسٹم جو ہے یہ پاکستان کی تمام مشکلات کا حل ہے, چاہے آپ کے فورن ریلیشن شپ ہے, چاہے آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ ہے. دیکھیں آج کے دور میں ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ کوئی بھی ملک جو ہے وہ کام نہیں کرتا. آج کے ملک میں جس جگہ کے اوپر اس طرح کے کوئی محرکات ہوتے ہیں جس میں جمہوری سسٹم نہیں ہوتا, فوری طور کے اوپر اس ملک سے لوگ جو ہیں وہ اپنی انویسٹمنٹ نکال لیتے ہیں. تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آج اگر ایک طرف پوری دنیا میں جنگ کا عالم ہے, ایک طرف پوری دنیا کی اکانومی جو ہے وہ سٹیک کے اوپر ہے, اور ان ساری محرکات سے نکلنے کے لیے پاکستان میں جو سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ کیا ہے؟ انسٹیبلٹی.
اور انسٹیبلٹی میں سٹیبلٹی کب آئے گی؟ جب آپ کا پاکستان کا جمہوری سسٹم جو ہے وہ سٹرونگ ہوگا. سب سے پہلے میری نظر میں ان سیاست دانوں کو بجائے کہ یہ الیکٹیبل ایک جگہ سے اٹھ کے دوسری جگہ پہ جائیں، آج آپ پیپلز پارٹی میں ہوں تو آپ کچھ بات کر رہے ہو، آج آپ نون لیگ میں ہوں تو کچھ بات کر رہے ہو. ابھی میں کچھ دن پہلے استحکام پاکستان کی فردوس عاشق اوان کا ایک کلپ سن رہا تھا، جس میں آج سے تقریباً کوئی 4 مہینے پہلے وہ فرما رہی تھی کہ عبدالعلیم خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم لوگ پاکستان مسلم لیگ، پیپل پارٹی، نون لیگ، کسی سے بھی ہم لوگ اتحاد نہیں کریں گے اور استحکام پاکستان جو ہے وہ اپنی حکومت بنائے گی. لیکن کچھ دن سے ان کی طرف سے دوبارہ پھر نون لیگ کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ مذاکرات شروع ہو گئے اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ بات ہو رہی ہے. جب ایک پروگرام میں ان سے سوال کیا گیا کہ آپ نے ہی کچھ دن پہلے یہ کہا تھا کہ استحکام پاکستان کسی بھی پارٹی سے اہلاک نہیں کرے گی، سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کرے گی، تو اب آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ تو ان کا ایک جواب یہ تھا کہ سیاستدان ہمیشہ آگے کی طرف دیکھتے ہیں، پیچھے کی طرف نہیں دیکھتے. تو اس پہ جو اینکر ہے وہ ہنسنا شروع ہو گیا تھا. تو دیکھیں، بات کرنے کا مقصد یہ ہے، ٹھیک ہے آپ پیچھے کی طرف نہیں دیکھ رہے، آپ آگے کی طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ اپنے سارے پرسنل انٹرسٹ کو دور کر کے پاکستانی عوام کی طرف بھی تو دیکھیں نا، کہ آپ کی ان سیاست کے چکر میں پاکستانی عوام تو بالکل سٹیک کے اوپر لگ گئی ہے. آج سر مہنگائی کا ایسا عالم ہے کہ گیس کا بل جن لوگوں کو 6,000 آتا تھا ان کو 12,000 روپیہ آ گیا. لیکن عمران صاحب، جہاں پر تمام سیاسی جماعتیں آپس میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہی ہیں، اتحاد بن رہے ہیں، تو جو دو بڑی جماعتیں تھیں پی ڈی ایم کی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی، یہ آپس میں اتحاد کیوں نہیں کر رہی ہیں؟ ناراضگی کی کیا وجہ آپ کو لگ رہی ہے؟ سر سیاستدان، آپ کو پتا ہے کہ ہمیشہ الیکشن کے ٹائم میں آپ پچھلی ہسٹری نکال کے دیکھ لیں، جو لوگ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بات کرتے تھے، جب حکومت بنتی تھی تو دوبارہ پھر کولیشن کی گورنمنٹ میں بنا کے دونوں ایک ساتھ بیٹھے تھے. یہ سیاسی نعرے ہیں، یہ ایک سیاسی ڈبیٹ ہے، یہ ایک سیاست میں آپ کو اپنا ووٹ بینک حاصل کرنے کے لیے ایک منجن ہے جس کو آپ کو عوام کو دینا پڑتا ہے. لیکن سر اب پاکستان کی عوام ان ساری باتوں کو بالکل نہیں مانے گی. اب پاکستان کی عوام میں اویئرنس ہے. آپ اگر 16 ماہ کی حکومت میں ایک ساتھ نہیں ہوتے تو شاید میں آپ کو کہتا کہ آج پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک کچھ نون لیگ سے بہتر ہوتا. آج نون لیگ کا ووٹ بینک اس وقت پنجاب میں نمبر 1 کے اوپر ہوتا اگر پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ 16 ماہ کی حکومت میں کولیشن میں نہ جاتی. تو ان لوگوں نے وہ حکومت میں شامل ہو کے اپنا جو ووٹ بینک ہے وہ پنجاب سے بالکل ہی ختم کر دیا ہے. اب ان کو پریشانی بھی ہے، پرابلم بھی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ان سیاستدانوں کو چاہیے کہ اب ان کو عوام میں جانے کے لیے جو انہوں نے بات کرنی ہے وہ بات ایسی کریں جس میں وزن بھی ہو، اور کل کو عوام ان کو ان کی باتیں نہ سنائے. اب پاکستان میں ڈیجیٹلائز دور ہے، پاکستان کی نئی یوتھ کے ہاتھ میں پاکستان کی پاور ہے، پاکستان کا ووٹ بینک جو ہے وہ یوتھ کے ہاتھ میں ہے. آپ جب ایک گلی محلے میں جائیں گے اور آپ جا کے ان کو کہیں گے آج پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ مینیفیسٹو ہے، تو ایک پڑھا لکھا نوجوان آپ کو آج سے 3 مہینے پہلے 6 مہینے پہلے کا کلپ نکال کے دکھا دے گا کہ سر آج سے 6 مہینے پہلے تو آپ نے یہ کہا تھا، جب آپ نے 16 ماہ کی حکومت سنبھالی تھی تب آپ نے کہا تھا یہ مسئلے تو ہم 6 منٹوں میں حل کر دیں گے. کہاں ہے اسحاق ڈار صاحب سر جو آئے تھے کہ جی میرے پاس تو میں تو فوری طور کے اوپر 6 مہینے میں 7 مہینے میں پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ بہتر کر دوں گا. آپ کا سر پورا جو بجٹ ہے وہ مفروضے کے اوپر ہے. آئی ایم ایف نے پورا آپ کا بجٹ جو ہے وہ بالکل سٹیک کے اوپر ہونے کا، یہ تو بجٹ آپ نے بنایا کیسے ہمیں تو سمجھ نہیں لگ رہی ہے. جی عمران صاحب، بریک کا ٹائم ہو گیا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو ہم پیپلز پارٹی کی بات کریں گے کہ پہلے تو کہتی تھی کہ ہم اتحاد نہیں بنائیں گے بلکہ اکیلے سب کا مقابلہ کریں گے، لیکن اب خود اتحادیوں سے اب مشاورت شروع کر دی گئی ہے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی باتیں شروع ہو چکی ہیں. کیا پیپلز پارٹی نے سمجھ لیا کہ اکیلے وہ الیکشن میں سامنے نہیں آ سکتی، یا نون لیگ کا ان کے اتحادیوں کا سامنا نہیں کر سکتی؟ بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو اس پہ بات کریں گے. یہ میرا شہر ہے، میرا پیار اڑتی پھروں میں. PHA ملتان ترقی کرے گا تو ہمارا بزنس بھی بڑھے گا. 4 اور 8 مرلہ کے محدود کمرشل پلاٹس کی بکنگ کے لیے ابھی کال کریں
DHA Multan, the new business hub of Multan and South Punjab. کمٹمنٹ ٹو ڈیلیوری کے امین یونین ڈیولپرز کنال روڈ لاہور کی پرائم لوکیشن پر یونین لیونگ از ریڈی فار پوزیشن لمیٹڈ پلاٹس ان کنال کمرشل ہب 08000 9000 یونین لیونگ کنال روڈ لاہور. ویلکم بیک ناظرین. جی عاصم نصیر صاحب، پیپلز پارٹی اب اتحادیوں کی پیپلز پارٹی کو بالآخر ضرورت محسوس ہونا شروع ہو گئی ہے اور سیاسی جماعتوں سے انہوں نے رابطے بھی شروع کر دیے. نون لیگ کی اگر بات کریں تو نون لیگ نے 3-4 ہفتے پہلے ہی سندھ میں بھی MQM کے ساتھ اتحاد کر لیا تھا، پھر بلوچستان میں بھی وہاں کی سیاسی جماعتوں کے ساتھ اتحاد کر لیا تھا. اب پیپلز پارٹی کی جو سچویشن ہے، آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ دیر آئی درست آئید یا بہت دیر کر دی مہربان آتے؟ دیکھیں اس وقت پیپلز پارٹی جو باتیں کر رہی ہے نا، وہ شاید ان کا نشانہ کچھ اور ہے. میں بلاول بھٹو زرداری کی جو بیانات ہیں جس میں وہ آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں نون لیگ کو، اسے تھوڑا مختلف انداز سے دیکھ رہا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں کہ بیسیکلی وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ نواز شریف جو ہیں وہ کسی طرح وزارت عظمیٰ کے امیدوار بننے کی بجائے سائڈ پر ہو جائیں یا انہیں اتنا متنازع کر دیا جائے کہ وہ قابل قبول نہ رہیں. گو کہ نواز شریف جو ہے قابل قبول رہے بھی کبھی بھی نہیں رہے، لیکن بارکیف ان کا ووٹ بینک ہے جس کی وجہ سے وہ اقتدار کے ہما پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو پیپلز پارٹی کی کوشش یہی نواز شریف کو جو ہے اس وقت ٹارگٹ کیا ہوا ہے، اور وہ شہباز شریف کی جو آصف علی زرداری نے اپنا لاسٹ انٹرویو دیا اس میں بھی انہوں نے شہباز شریف کو بڑا ہائی ریٹ کیا. تو لگ کچھ اس طرح نہ ہے کہ یہ فکس میچ کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ جو 16 ماہ کی جو کولیشن گورنمنٹ تھی اسی کا کوئی ریپلیکا آئے، اور جو اس کا چیف ایگزیکٹو تھا وہ شہباز شریف ہی ہو، نہ کہ نواز شریف ہو. اس لیے نواز شریف کو وہ سخت متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کے اوپر یہ چھاپ لگا رہے ہیں کہ وہ سلیکٹڈ بن کے آ رہے ہیں، نہ کہ الیکٹڈ بن کے وہ وزیر اعظم کے یا اسمبلی کے اندر آنے کے اہل ہوں گے. اور یہی چیز ہے کہ جو پیپلز پارٹی، اگر اسے یہ سوال کیا جائے کہ آپ 16 ماہ پہلے تو آپ جناب بڑی تعریفیں کر رہے تھے، اور آپ 16 ماہ آپ نے مکمل طور پر اپنی وزارتوں کا بھرپور ان کے ساتھ انصاف کیا، اپنے غیر ملکی دورے کیے، اسی طرح آپ کا کوئی کام نہیں رکا. پیپلز پارٹی کی پرچی جب چلتی تھی وہ سب سے اوپر ہوتی تھی، سپیڈ بھی اس میں ہائی اوکٹین پیٹرول سے بھی زیادہ تیز کوئی ڈالا جاتا تھا اس کے اندر، یا ہو سکے الیکٹرک سپیڈ کے ساتھ وہ چلتی تھی، اور وہ تمام کام ہوتے تھے. تو اب انہیں وہی کولیشن گورنمنٹ کے ان کے اتحادی اب برے کیوں لگ رہے ہیں، جبکہ الیکشن میں آپ کا ایک ہی نقطہ نظر تھا، مخالف آپ کا ایک ہی تھا. تو کھل کے کیوں نہیں آتے، اس مخالف کو کیوں نہیں لیتے؟ آپ نواز شریف کے پیچھے کیوں پڑے؟ تو وہ چیزیں بڑی کلیئر سی نظر آ رہی ہیں کہ شاید پیپلز پارٹی کو بھی یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ نواز شریف آ تو گئے ہیں، ان کے ساتھ وہ وطن بھی واپس آ گئے ہیں، انہیں کہا بھی گیا کہ آپ الیکشن لڑیں، لیکن انہیں شاید اتنا متنازع بنایا جا رہا ہے کہ عدلیہ میں بھی تھوڑی سی سمپتھی ہو پیپلز پارٹی کی، عمران خان کی تو ہے، تو جو نواز شریف کے خلاف جو ہیٹریڈ ہے وہ عدلیہ تک بھی پہنچے، اور اس ہیٹریڈ کا فائدہ ان دونوں جماعتوں کے کو ہو، اور نواز شریف جو ہے وہ آرام سے اس ساری گیم. لیکن عاصم صاحب، کیا سمپتھی ووٹ جو ہے وہ نون لیگ کو پڑ سکتا ہے؟ اور پنجاب کے اندر خاص طور پر کون سی سیاسی جماعت ٹف ٹائم دے سکتی ہے؟ پیپلز پارٹی کو چلیں سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں، PTI کیا ٹف ٹائم دے سکتی ہے نون لیگ کو پنجاب کے اندر؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت ان کا ووٹ بینک بہت زیادہ ہے، اور آج کے دن اگر آپ انتخاب کراتے ہیں اور بالکل فری اینڈ فیئر الیکشن کراتے ہیں تو وہ نتائج بہت مختلف ہوں گے اربن ایریاز کے. لیکن جو جہاں پر جن کے الیکٹیبلز ہیں، جو دڑوں کی سیاست ہے، وہاں پر یہ میٹر نہیں کرے گا عمران خان کا ووٹ بینک. اگر تو ان کے کینڈیڈیٹس ہوں گے جو کہ الیکٹیبل ہی تھے، اور میں آپ دیکھیں نا عمران خان کے ساتھ جڑے کون تھے، ان کے ساتھ یہی جہانگیر خان ترین جڑا تھا،
وہ آزاد لوگوں کو لے کے آئے, 50 کے قریب انہوں نے اپنے الیکٹیبلز کا گروپ تشکیل دے دیا تھا, جس کے بعد عمران خان اقتدار تک پہنچے. تو وہ تمام لوگ تو دوبارہ واپس اس طرف آ گئے ہیں, وہ وہاں سے چل کے ادھر آ گئے. تو یہ آپ یہ کہیں کہ اگر جس طرح مسلم لیگ نون جو کر رہی ہے کہ الیکٹیبلز کو لے رہی ہے, تو مسلم لیگ نون کو اس کا فائدہ ہوگا, وہ حکومت سازی میں بڑا کمفرٹیبل ہو جائیں گے, اور یہی ایک اقتدار میں آنے کا جو ہے موقع ہوتا ہے. باقی سمپتھی ووٹ اس وقت عمران خان کے ساتھ ہے, پیپلز پارٹی یا نون لیگ کے ساتھ کوئی ایسی ہمدردی نہیں ہے, یا کوئی ایسا انہوں نے کام نہیں کیا ہے انہیں کہ ہمدردی ملے, یا ان کی حکومت نہیں کوئی گرائی گئی کہ انہیں کی حکومت اس گرنے کا انہیں ووٹ مل جائے. 2017 میں جو نواز شریف کے ساتھ ہوا, وہ 2018 میں جب وہ سمپتھی ان کے ساتھ بہت زیادہ تھی, اس کے باوجود وہ حکومت نہیں بنا سکے تھے. ان کے چھوٹے بھائی, جبکہ نواز شریف نے مریم کے ساتھ اپنی آپ کی گرفتاری بھی دی, لیکن وہ حکومت نہیں بنا سکے تھے. وہ پنجاب کی صحیح, ٹھیک ہے عمران صاحب, میں آپ کی طرف آ رہا ہوں کہ ہم ایک طرف تو دیکھ رہے ہیں کہ میاں صاحب جو ہیں وہ مفاہمت کی سیاست سے یا مزاحمت کی طرف آ رہے ہیں. پہلے وہ کہتے تھے کسی سے انتقام نہیں لوں گا بلکہ سب کو ساتھ لے کے چلوں گا, اب وہ کہتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا, اور بلکہ ان کرداروں کا محاسبہ بھی کیا جانا چاہیے. میاں صاحب کی جو سیاست ہے اس وقت, تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, اس میں تو کوئی بات نہیں کہ میاں محمد نواز شریف جو ہیں وہ پاکستان کی سیاست میں ان کا ایک نام ہے, ایک مقام ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں, کیونکہ وہ ایک بڑے پرانے سیاستدان ہیں, اور ان کو بڑی اچھی طرح اندازہ ہے کہ اس طرح کے ماحول میں جو ہے وہ کس طرح سے عوام میں جو ہے وہ جگہ بنائی جا سکتی ہے, اور کس طرح جو ہے وہ اپنے الفاظوں سے دوسرے اداروں کو ایک قسم کا یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ اب اس طرح کا ماحول نہیں ہے جتنا آج سے 5 سال پہلے یا 10 سال پہلے تھا. لیکن مقصد یہ ہے کہ دیکھیں, میاں محمد نواز شریف کو چاہیے تھا کہ بہتر ہوتا کہ بجائے اس کے کہ وہ ابھی سٹینڈ لے رہے ہیں کہ پچھلے جو میرے ساتھ 99 میں ہوا, جو پہلے میرے ساتھ ہوا, جن لوگوں کا وہ نام لے رہے ہیں, اگر اس سے بہتر ہوتا کہ میاں محمد نواز شریف ایک اپنی تقریر میں, ایک اپنی سپیچ میں ایک بڑے دل کے ساتھ ایک پیغام دیتے, اور وہ یہ دیتے کہ پاکستان کی سیاست میں آج کے بعد کسی بھی سیاسی کارکن کے ساتھ یا کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ جو ایک پولیٹیکل وکٹمائز والی جو سیاست چلتی ہے وہ بالکل نہیں ہوگی. کسی بھی کارکن, کسی بھی لیڈر کے خلاف کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ مقدمہ نہیں کرے گی. تو شاید کوئی ان کی بات میں کوئی وزن ہوتا, اور شاید کوئی ایک بڑا اچھا پیغام جو ہے وہ پاکستان کے ان اداروں کو بھی ملتا کہ جو جمہوریت کے خلاف کوئی چھوٹی موٹی سازش کرتے ہیں, کہ ان کو پتہ چلتا کہ شاید اب پاکستان میں جو پاکستان کے سیاسی جماعت کے لیڈران جو ہیں وہ تھوڑے سے میچور ہو گئے ہیں, اور ان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ جو پچھلی حکومت میں ہم لوگ غلطیاں کرتے تھے, کسی کے ہاتھوں استعمال ہوتے تھے, یا جب پاور میں آتے تھے تو اس کا استعمال جو ہے وہ ہمیشہ سیاسی کارکن کے اوپر, سیاسی جماعت کے اوپر کرتے تھے. اس طرح کی غلطیاں جو ہیں اسی کی وجہ سے آج پاکستان کی جمہوریت کا یہ حال ہے کہ 5 سال کی حکومت تو دور کی بات ہے, آپ کو اقتدار مل بھی جاتا ہے تو آپ کو یہ نہیں پتا چلتا کہ یہ اقتدار آپ سے کب چھینا جائے گا اور کس طرح اور کس طریقے سے چھینا جائے گا. میری نظر میں سب سے بہتر یہ ہوتا کہ اگر پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی, یہ ظاہر ہے پاکستان کی ایک پرانی سیاسی جماعتیں ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے لیڈر جو ہیں وہ کافی میچور بھی ہیں, اور کافی اچھے لوگ بھی ان کی کیبنٹ میں ان کے ساتھ رہے ہیں. ان تینوں پارٹیز کو چاہیے تھا کہ یہ کسی طرح سے کوئی ایک ایسا پیس پروسیس کا عمل بناتی کہ جس میں سب سے پہلے ان کو جو ان کو طاقت چاہیے تھی, وہ طاقت یہ چاہیے تھی کہ جمہوریت کو کس طرح ہم لوگ مضبوط کریں. آج پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہے پاکستان کی عوام میں, سر جو اس وقت عوام جو ہے نا وہ بالکل ڈی موٹیویٹ ہو چکی ہے. پاکستانی عوام میں کچھ آدھے سے زیادہ جو لوگ ہیں سر, ان کو تو انٹرسٹ ہی کوئی نہیں کہ پاکستان کے الیکشن میں کیا ہو رہا ہے. جماعتیں خود کو جمہوری تو کہتی ہیں, لیکن جمہوریت ہمیں عملی طور پہ کہیں نظر نہیں آ رہی ہے. ایسے میں جو نون لیگ کا جو بیانیہ اس وقت ہے, کیا وہ بیانیہ جو ووٹرز کے اندر اور نون لیگ کے اندر جو خلا ایک پیدا ہو چکا ہے اس خلا کو پر کر پائے گا؟ سر دیکھیں, بہت مشکل ہے, بہت ہی مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں
پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیشہ جو سیاسی جماعت کا جو لیڈر ہوتا ہے نا، لیڈر، اس کی جو رائے ہوتی ہے نا، وہ ایسی رائے ہونی چاہیے کہ جس کو عوام ایک بات میں وہ اپنا ایک کوئی نعرہ لگائے اور عوام کو پتا ہو یہ بالکل حقیقت پر مبنی ہے. تو دیکھیں اب تو اس طرح کی ماحول جو ہے، دیکھیں بات وہی ہے نا کہ جو 16 ماہ کا جو آپ نے جو، اس کو مجھے کہنا نہیں چاہیے اپنے الفاظ میں، کہ 16 ماہ میں جو گند تھا نا، گند، اس گند میں اس طرح کی سیاسی جماعتوں نے اپنے آپ کو ڈال کے اپنی سیاست کو سٹیک کے اوپر لگا دیا. اگر آپ کے باتوں میں، آپ کی چیزوں میں وزن ہوتا تو دیکھیں آج آپ کو اس طرح کی، بلکہ اس چیز کا نقصان ہو رہا ہے آپ کو. آپ آج سے 10 دن پہلے کوئی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، 10 دن بعد آپ اپنے آپ کو بالکل دوسری ڈائریکشن کے اوپر لے کے جا رہے ہیں، جیسے آپ اداروں کے خلاف جا رہے ہیں. تو دیکھیں اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ عوام میں بھی آپ کو کمپلیکیشن سچویشن میں ڈالیں گی، اور اداروں کی نظر میں بھی آپ لوگ جو ہوں گے وہ صحیح نہیں ہوں گے، کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ بھائی یہ کر کیا رہے ہیں، یہ بدل کیوں رہے ہیں، یہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ کیوں دے رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو چاہیے تھے کہ جتنی بھی سیاسی جماعت کے جو لیڈر ہیں نا، ان میں میچورٹی آنی چاہیے. اور وہ میچورٹی ایجوکیشن میچورٹی نہیں ہے، وہ میچورٹی ہے پولیٹیکل میچورٹی. اور اگر وہ اپنی پولیٹیکل میچورٹی کا صحیح استعمال کر لیں گے تو وہ سر اب ان کے پاس لاسٹ چانس ہے. پاکستان کی سیاست میں جتنی بھی یہ پرانی پولیٹیکل پارٹی جو ہیں، ان کے پاس سر لاسٹ چانس ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سر عوام جو ہے وہ آلریڈی باشعور ہے. آج آپ دیکھ لیں، آپ پی ٹی آئی کو آپ نے بالکل دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے، لیکن پی ٹی آئی کا ایک ووٹ بینک جو ہے وہ وہیں پہ موجود ہے. آج پی ٹی آئی کا لیڈر جو ہے اس نے جیل میں جانا پسند کیا، وہ ملک سے باہر نہیں گیا، اور آپ پہ جب مشکل دور تھا آپ ملک سے باہر چلے گئے تھے. تو سر دیکھیں اس طرح کی چیزیں تو عوام میں پن پوائنٹ کسی نہ کسی جگہ پہ ہے ہی ہے نا. چاہے ایک گھر میں 5 لوگ تھے، 5 لوگوں میں سے 4 لوگ نوجوان ہیں اور 2 لوگ بوڑھے ہیں، 6 لوگ ہیں. تو سر جو 4 لوگوں کی اکثریت ایک گھر میں ہے، وہ اگر آج پاکستان تحریک انصاف کی طرف ہے تو سر 4 لوگوں کے ووٹ کی زیادہ اہمیت ہوگی کہ 2 لوگوں کے ووٹ کی زیادہ اہمیت ہوگی؟ ڈیفینیٹلی 4 لوگوں کے ووٹ کی اہمیت ہوگی. تو سر مقصد یہ ہے بات کرنے کا کہ آپ کو سب سے پہلے یہ جو آپ کی ایک دوسرے کو کھینچا تانی والی سیاست ہے، جس کی نقصان کی وجہ سے آج پاکستان کا نوجوان جو ہے وہ بالکل پریشان مایوس ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بالکل ختم ہے، تاجر طبقہ پریشان ہے، نوجوانوں کے پاس نوکریاں نہیں ہیں. سر نوجوان نے اتنے پیسے لگا کے پڑھے لکھے ہیں، اور سر آج لیبر کے ویزے پہ وہ دبئی، سعودی عرب جانے کے لیے تیار ہے سر. تو سر پاکستان کا یہ حالات ہو گیا، ان حالاتوں کا ذمہ دار کون ہے؟ سب سے پہلے ان سیاستدانوں کو چاہیے یہ مل بیٹھ کے ایک پالیسی بنائیں، ساری اپنے اختلافات ختم کریں، تمام پولیٹیکل پارٹی کو ساتھ لیں. عمران صاحب یہی تو مسئلہ ہے کہ ذمہ داری کوئی قبول نہیں کرتا، صرف ایک دوسرے کو مورد الزام ہی ٹھہرایا جا رہا ہے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی ذمہ داری لے گا؟ کسی کے پاس وہ منشور ہے یا وہ ٹیم ہے کہ جو مسائل ہیں اس وقت بے روزگاری کے، غربت کے اور مہنگائی کے، ان کو حل کر سکے؟ سر دیکھیں اگر 16 ماہ کی حکومت جو ہے وہ ساری پولیٹیکل پارٹیز مل کے چلا سکتی ہیں وداؤٹ پی ٹی آئی کے، تو میرے خیال میں اگر پاکستان کے موجودہ حالات میں ان کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ پاکستان میں مہنگائی ہے، پاکستان کی عوام ہے، تو سر میرا خیال ہے کہ وہ سارے مل کے بیٹھ سکتے ہیں. آج پاکستان تحریک انصاف سے اگر آپ نے کوئی ڈیلنگ کرنی ہو یا پیس پروسیس میں ان کو لانا ہو تو سر کوئی کمزوری نہیں ہے. بہت سے ایسے سیاستدان ابھی پاکستان میں موجود ہیں جن کے کئی ایسے لوگ جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف میں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی میں ہیں، سوری پاکستان مسلم لیگ نون میں، اور کچھ جو ہیں وہ پیپلز پارٹی میں ہیں. اگر وہ ایک پیس پروسیس کا چینل کھولنا چاہیں تو ان کے لیے کوئی مشکلات نہیں ہے. لیکن سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہی ہے کہ بھائی آپ لوگوں نے پیس پروسیس کی طرف جانا کیسے ہیں، آپ نے پاکستان کو اس مشکلات سے نکالنا کیسے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں، جو بھی حکومت ووٹ لے کے 5 سال کے لیے منتخب ہو کے آئے گی اس کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے. پہلی بات جو ہے کہ وہ 5 سال پورے کرے گی، دوسری بات ہے اس کے پاس کوئی روٹ پلان نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو مشکلات سے نکال سکے گی. صرف ایک ہوپ ہے کہ شاید پاکستان جو ہے وہ مشکل حالات سے نکل جائے، لیکن 110% کسی بھی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کے پاس 100% ایشورٹی نہیں ہے کہ وہ موجودہ کرائسس سے پاکستان کو نکال سکتی ہے. صحیح. عاصم نصیر صاحب، میں آپ سے جاننا ہی چاہ رہا ہوں کہ لیول پلینگ فیلڈ کی ایک مرتبہ پھر باتیں کی جا رہی ہیں. جاوید لطیف صاحب جو ہیں ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں تو خود لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہے. تو کیا واقعی جو لاڈلا پلس ہونے کا جو ٹیگ لگایا جا رہا ہے میاں صاحب پہ، یا جو کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ کو لیول پلینگ فیلڈ دی جا رہی ہے، وہ نہیں دی جا رہی، اسی وجہ سے انہیں بیساکھیوں کی ضرورت پڑ رہی ہے، اتحادیوں کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ عاصم صاحب سن پا رہے ہیں مجھے؟
جی عمران صاحب، عاصم صاحب سے رابطہ دوبارہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. عمران صاحب، اسی سوال کا جواب آپ سر دے دیجئے گا کہ کیا لیول پلینگ فیلڈ نون لیگ کو نہیں دی جا رہی، اسی وجہ سے ان اتحادیوں کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ سر دیکھیں، میرے خیال میں پاکستان میں اس وقت جتنے بھی سیاستدان ہیں نا، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے یا پاکستان مسلم لیگ نون ہے، یہ سب لوگ جو ہے یہ ابھی اپنی وہی سیاست کر رہے ہیں جو آج سے 5 سال 10 سال پہلے کی جاتی تھی، کہ ہر بندے کے پاس کوئی نہ کوئی کارڈ بیک اینڈ پہ ہوتا تھا، لیکن وہ میڈیا کے اوپر آ کے دوسری چیزوں کے آ کے ہمیشہ دوسری سیاسی جماعت میں یہ باتیں ضرور کرتا تھا کہ ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، ہمارے پاس تو ہمیں تو وہ فیلڈ ہی نہیں مل رہی جس میں ہم کھیلیں گے. تو میرے خیال میں یہ وہی نعرہ ہے جویل لطیف صاحب کا، کہ جس طرح آج سے 10 سال پہلے 5 سال پہلے ان کو پتا ہوتا تھا کہ ہماری حکومت آ جائے گی، ان کو پتا ہوتا تھا کہ ہمارے پاس اس وقت جو ہے وہ پاکستان میں اگلے جو 5 سال کے لیے حکومت بنانے کا جو وہ پورا چانس ہمیں دیا جا رہا ہے اور ہمارے پاس موجود ہے، لیکن وہ ہمیشہ دوسری سیاسی جماعت کو پیغام دینے کے لیے ایسی چیزیں، ایسے بیانات دیتے ہیں جس سے یہ پتا چلے کہ وہ ابھی بھی پاکستان میں کسی بھی جگہ کے اوپر فیورٹ نہیں ہے. تو میرے خیال میں یہ صرف ایک چھوٹا سا میسج تھا جو وہ لیول پلینگ فیلڈ کا نام لے کے پاکستان پیپلز پارٹی یا دوسرے اداروں کو دینا چاہ رہے تھے، کہ جس میں یہ تھوڑا سا شو کروایا جا رہا تھا کہ شاید اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اس کو لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کو وہ نہیں مل رہی. لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سر، اگر ایک طرف پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے اس طرح کا میسج آ رہا ہے اور دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اس طرح کا میسج آ رہا ہے، تو سر یہ ایک پاکستان کے ان تمام اداروں کے اوپر کویسچن مارک ہے کہ اگر ان سب لوگوں کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے رہی تو سر لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ دی کس کو جا رہی ہے؟ اس چیز کا کوئی بتا دے. کیا لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو دی جا رہی ہے کہ جو آج جیلوں میں ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ دن بدن اور مضبوط ہو رہا ہے؟ تو سر یہ سارے وہ کویسچن مارک ہیں جس سے آنے والے دنوں میں ضرور پاکستانی عوام کو یا ان اداروں کی طرف سے یا یہ پاکستان کے جو سیاست دان ہیں یہ آہستہ آہستہ ان چیزوں کو ٹھیک ہے سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. عاصم نصیر صاحب، پاکستان تحریک انصاف کی اگر بات کریں تو پاکستان تحریک انصاف اس وقت سیاسی طور پر کہاں کھڑی ہے، اور چیئرمین شپ کی تبدیلی کے بعد کیا ان کی مشکلات کی کوئی کمی واقع ہوگی یا ویسے ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا پی ٹی آئی کو؟ کہ انصاف جو ہے نا، وہ میرا نہیں خیال کہ وہ انتخابی سیاست میں اس طرح فعال کردار ادا کر سکتے ہیں جیسے ماضی میں 2018 یا 2013 یا اس سے پہلے میں وہ کرتے رہے ہیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہی ان کا ہی نہیں پتا کہ کون ہے. میں کم از کم آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ لاہور میں مجھے نہیں پتا کہ جس حلقے میں NA 127 میں رہتا ہوں، یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا کون یہاں پر MNA کا الیکشن لڑے گا یا کون MPA کا الیکشن لڑے گا. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر ہم جیسے جو کہ جن کا میڈیا سے تعلق ہو اور جو اس سیاسی میدان میں 20 سال سے ایکٹیولی اس کی رپورٹنگ کر رہے ہوں، اگر انہیں نہیں معلوم تو ایک عام آدمی کو کیا معلوم ہوگا کہ کون ان کے حلقے سے الیکشن لڑ رہا ہے. اور جب آپ کو کسی کینڈیڈیٹ کا پتہ ہی نہیں ہے تو ہوا کا عمل داخل جو ہے نا وہ بڑا کم رہ جاتا ہے. دیکھیں، الیکشن ایک سائنس ہے، الیکشن ڈے ایک سائنس ہے، پولیٹکس ایک علیحدہ سے سائنس ہے، لیکن الیکشن ڈے کو لڑا جاتا ہے، اسے بنایا جاتا ہے، وہاں پر لوگوں کو ووٹ کو کنورٹ کیا جاتا ہے یا ان کی اپنی حامی کی جو جذبات ہیں انہیں بیلٹ پیپر تک پہنچایا جاتا ہے، پھر اسے ڈبے میں منتقل کیا جاتا ہے، اسے سیکیور کیا جاتا ہے، ان لسٹوں کو مرتب کیا جاتا ہے. تو کون ان کے کیمپس میں ہوگا، کون ان کا جناب جو ہے پولنگ ایجنٹ ہوگا، کون پولنگ ایجنٹ کی خدمات سر انجام دے گا، یہ تمام بہت بڑے ایک آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سوالیہ نشان ہے. صرف سوشل میڈیا پر کہہ دینا یا یہ کہہ دینا کہ عمران خان کا توتی بول رہا ہے، عمران خان کا توتی بول رہا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن بات ہے گراؤنڈ ریالٹیز پہ. میں آپ کو پہلے بھی بات کر رہا تھا، ہماری وہ رابطہ منقطع ہو گیا کہ ہم بات نہیں کر سکے کہ گراؤنڈ ریالٹیز لیکن کے اندر. عاصم صاحب، اگر ہم 9 مئی کے واقعات کی بات کریں تو کیا اب جو سابق چیئرمین پی ٹی آئی ہیں ان کے لیے سسٹم جگہ نہیں ہے، یا 2-4 سال کے بعد کوئی گنجائش نکل سکتی ہے یا نکل آئے گی؟ حرف آخر کوئی نہیں ہوتا. جو لوگ کہتے تھے نواز شریف مائنس ہو گیا، نواز شریف ابھی بھی زندہ ہے. جو لوگ کہتے تھے کہ جناب بے نظیر کے بعد پارٹی ختم ہوگی، پیپلز پارٹی ابھی بھی قائم دائم ہے. ذوالفقار علی بھٹو کے بعد کوشش کی گئی تھی کہ پیپلز پارٹی ختم ہو جائے گی،
لیکن پیپلز پارٹی نہیں ختم ہوئی. عمران خان بھی ختم نہیں ہوں گے اگر، لیکن اس کے لیے کون جدوجہد کرے گا. اگر عمران خان کسی ایسے شخص کو اپنی پارٹی کا لگنا تو انہوں نے اتحاد میں تھا، لیکن اگر اتنی جلدی اتحاد ہو لیکن گیا. عاصم صاحب نون لیگ جو پنجاب میں مضبوطی کے دعوے دار تو ہیں، لیکن پھر بھی وہ کاف لیگ سے جو ملاقاتیں ہیں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی باتیں ہیں، پھر آئی پی پی کے ساتھ جس طرح سے ملاقاتیں اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی باتیں چل رہی ہیں، نون لیگ اپنے آپ کو کہاں پر اس وقت دیکھ رہی ہے؟ کیا وہ سمجھتی ہے کہ ہم اگر اکیلے آئیں گے تو شاید ہم اس طرح سیٹیں پنجاب ایک دوبارہ سے اپنے تعلقات بحال کرنے اور پچھلی حکومت میں ان کا ساتھ دینے میں جو انہوں نے کیا وفاق میں بھی پنجاب میں بھی، اس کے بعد سے یہ تو ہونا ہی تھا. تو وہ تو پھر بھی ایک فطری طور پر نظر آتا ہے کہ کاف لیگ مسلم لیگ نون سے ہی بنی تھی، لیکن پی ٹی آئی جو کہ ان کی مخالف رہی ہے، اور اس کے وہ لوگ جو کہ نون لیگ میں کچھ لوگ ہیں جو نون لیگ میں رہے ہیں، جیسا جیکٹی رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اینٹی نواز ہی کیمپ پہ رہے ہیں. کوئی پیپلز پارٹی میں رہا ہے، کوئی پاکستان تحریک انصاف میں رہا ہے، تو ان کی ساری سیاست جو ہے اینٹی مسلم لیگ نون تھی. اب یہ اگر نون کے ساتھ یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں تو جن حلقوں میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی وہاں پر پھر مسلم لیگ نون کو بڑی زبردست قسم کی مزاحمت بھی دیکھنا پڑے گی. ٹائم شارٹ ہے سر. عمران صاحب، پاکستان تحریک انصاف اس وقت سیاسی طور پر کہاں کھڑی ہے، اور سابق چیئرمین پی ٹی آئی کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ شارٹلی آنسر کیجیے گا. دیکھیں جی، میری نظر میں بات وہی ہے کہ دیکھیں کوئی بھی سیاسی پارٹی جو ہے ان کے لیڈرانز کے اوپر اپ اینڈ ڈاؤن کی سچویشن بالکل رہتی ہے. اس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں موجود ہے. پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈر ہیں وہ اپنی جگہ کے اوپر قائم ہیں، اور انہوں نے اپنے انٹا پارٹی الیکشن کروا کے اپنا جو ایک انتخابی نشان ہے اس کو بھی وہ پیس پروسیس کے عمل میں لا رہے ہیں. یعنی کہ میرے کہنے کا مقصد ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک صحیح ڈائریکشن کے اوپر گامزن ضرور ہے، لیکن